کب کوئی عدو انکاری ہے، اس کوئے طلب میں ہم نے بھی دل نظر کیا جاں واری ہے۔ جب ساز سلاسل بجتے تھے ہم اپنے لہو میں سجتے تھے، وہ ریت ابھی تک باقی ہے، یہ رسم ابھی تک جاری ہے۔ کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کے چھوڑ دیا، سوچا کہ یہ پتھر بھاری ہے۔ زخموں سے بدن گلزار سہی پر ان کے شکستہ تیر گنو، خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ جب پرچم جاں لے کر نکلے ہم خاک نشیں مقتل مقتل، اس وقت سے لے کر آج تلک جلاد پہ ہیبت طاری ہے۔ اور کس زوم میں ہیں اپنے دشمن، شاید یہ انہیں معلوم نہیں کہ خاک وطن ہے جان اپنی اور جان تو سب کو پیاری ہے۔ اس پنڈال میں تشریف فرما انتہائی معزز اور محترم خواتین و حضرات، اسٹیج پہ تشریف فرما جموں کشمیر لبریشن فرنٹ اور اسٹوڈنٹس لبریشن فرنٹ کے عمائدین، مختلف سیاسی اور سماجی اور آزادی پسند تنظیموں سے تعلق رکھنے والے دوست احباب، نوجوانوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، دلی طور پر شکر گزار ہوں کہ آپ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر آج یہاں پر اس سفر آزادی کانفرنس میں تشریف لائے اور ہماری گفتگو سنی۔ آج ہم ایک خاص دن کے موقع پر یہاں جمع ہوئے ہیں اور آزادی پسندوں کی یہ روایت ہے یہاں پر کہ یہ جو پوائنٹ ہے، یہ 33 نوٹ کراسنگ پوائنٹ، اہم ایام پر یہاں پر وہ جمع ہو کر اس وطن سے اپنی محبت کا اور قبضے سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو آج جو دن ہے وہ 26 جنوری ریاست جموں کشمیر پر قابض ایک ملک جو انڈیا ہے اس کا یوم جمہوریہ ہے۔ ہندوستان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے اور ایک سیکولر ملک ہے۔ ایک سیکولر ملک ہونے کے دعوے کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں کسی مذہب کی، کسی فرقے کی، کسی گروہ کی، کسی زبان کی، کسی طبقے کی، کسی علاقے کی کوئی بالادستی نہیں ہے، بلکہ تمام شہری جو ہیں وہ برابر کے شہری ہیں اور ان کو ایک جیسے حقوق حاصل ہے۔ یہ سیکولرزم کی ڈیفینیشن ہے۔ لیکن جب ہم ہندوستان کے دعوے کو دیکھتے ہیں اور موجودہ جو بھارت ہے جو تیزی سے ہندوتا کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں وہاں اور سب کچھ اور دیگر نظریات تو نظر آتے ہیں، لیکن اگر نہیں نظر آتی تو وہ سیکولرزم نظر نہیں آتا، اور اگر نظر نہیں آتا تو جمہوریت نظر نہیں آتی۔ ایک ایسی ریاست کہ جس کے ماتھے پر ہزاروں لاکھوں لوگوں کے ریاستی قتل کا داغ ہو، ایک ایسی ریاست جو الٹرا فیشسٹ، انتہا پسند فاشسٹوں کی حکومت کے زیر اثر ہو، ایک ایسی ریاست جو ریپ کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کرے، جو نصف درجن سے زائد ریاستوں کے اندر غیر انسانی کالے قوانین جو ہے ان کے نفاذ کے ذریعے لوگوں پر اور ان کے املاک پر اور ان کے وطن پر اور ان کے حق پر زبردستی قبضہ کر کے رکھے، آپ اس کو کچھ بھی نام دے سکتے ہیں لیکن آپ اس کو جمہوریہ نہیں کہہ سکتے، آپ اس کو سیکولر سٹیٹ نہیں کہہ سکتے۔ اور مودی اور امیت شاہ اور یوگی اور وشوا ہندو پریشد اور اس طرح کے جو ایجنڈاز کو لے کر گزشتہ 15 سال سے جو گروہ بھارت کے اوپر حکومت کر رہا ہے اور جن کا غیر انسانی چہرہ دنیا آئے روز دیکھتی ہے، تو وہ جب یوم جمہوریہ بنا رہے ہوں اور دنیا کو یہ کہہ رہے ہوں کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، تو یہ ایک شرم کا مقام ہے۔ یہ ایک ایسی جمہوریت ہے جس کو آپ ڈیموکریسی نہیں کہیں گے، اس کو شیموکریسی کہنا زیادہ بہتر ہے کہ یہ جمہوریت کے لیے باعث شرم ہے کہ ایک ملک جو ہے وہ
اپنی ایک بہت بڑی آبادی جو مسلمان آبادی ہے، جو 35 کروڑ کے لگ بھگ ہے، دنیا کے 200 ملکوں میں سے تقریباً نصف ملکوں سے زیادہ ہے، صرف مسلمان آبادی کو ایک اقلیت کے طور پر ظلم کا نشانہ بنا رہی ہو، جو ہزاروں سال سے قائم ایک مسجد کو محض وہ پیلے پھریروں والے وہ برچیاں اٹھائے ہوئے انتہا پسندوں کے کہنے پر اس کو ملیا میٹ کر کے، اور اس کی سپریم کورٹ جو ہے وہ یہ فیصلہ دے کہ اگرچہ یہاں پہ کوئی مندر نہیں تھا لیکن اب چونکہ انہوں نے گرا دیا ہے تو ان کو یہاں پہ ہم مندر تعمیر کرنے کی اجازت دیتے ہیں، اور مسجد والوں کو کوئی اور جگہ دے دیتے ہیں کہ وہ وہاں پہ جا کے مسجد بنائیں، اور پرسوں وہ اس مندر کا افتتاح کرتے ہیں اور پوری دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم نے ایودھیا میں رام مندر تعمیر کیا ہے۔ یہ رام کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے۔ رام کا مطلب خدا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ انڈیا میں رام کا راج نہیں ہے بلکہ انڈیا میں مودی کا راج ہے، اور مودی رام سے بالا تر کوئی قوت ہے جو رام کا نام لے کر تو وہاں پر جو ہے وہ لوگوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہا ہے۔ تو آج یہاں ریاست جموں کشمیر کے اس مقبوضہ خطے میں کھڑے ہو کر اور اس ریاست کی اس منحوس خونی لکیر کے اوپر کھڑے ہو کر، جس پہ ایک طرف ہندوستان کا جابرانہ قبضہ ہے اور ایک طرف پاکستان کا جابرانہ قبضہ ہے، ہم بھارتی یوم جمہوریہ اور یوم جمہوریہ کی آڑ میں دنیا کو بیوقوف بنانے کی جو بھارتی کوششیں ہیں ان کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، ہم یہ کلیئر کرنا چاہتے ہیں، یہ تاریخ کا سبق ہے، یہ کوئی میرا اور آپ کا طے کردہ فارمولہ نہیں ہے، یہ تاریخ کا سبق ہے کہ ظلم کا اور جبر کا اور انتہا پسندی کا اور بربریت کا جو نظام ہے اس کو بلا آخر فنا ہونا ہے، اس کو بلا آخر تباہ ہونا ہے۔ یہ جو مودی کا ظلم و ستم ہے، اس سے نہ صرف کشمیر آزاد ہوگا بلکہ انڈیا کے اندر سے اور بھی بہت ساری ریاستیں اور بھی بہت سارے مظلوم اور محکوم جو ہیں وہ کل جو ہے وہ آزادی کی آواز بلند کریں گے، اور یہی مظلوموں کا انتقام ہوگا، یہی ہمارا بھی، کشمیریوں کا بھی، سکھوں کا بھی، ناگالینڈ والوں کا بھی، آسام والوں کا بھی، اور جو دیگر لوگ اپنی آزادی اور اپنی شناخت اور حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کا انتقام ہوگا کہ جب مودی کا فیشزم جو ہے وہ دھڑام سے گرے گا، اور اس کے ساتھ ہندوستان کا جو اکھنڈ ہے وہ بھی دھڑام سے گرے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو مظلوموں کی قوت ہے، اس کو وقت ضرور لگتا ہے لیکن اس کو غالب آنا ہے، یہ فطرت کے قوانین کے مطابق ہے۔ فطرت کے قوانین میں جہاں رات ہے جو ظلم کی اور قبضے کی علامت کے طور پہ استعمال کی جاتی ہے، وہاں دن بھی ہے جو فتح کے علامت کے طور پر، جو نور کی علامت کے طور پر، جو خوشحالی کی علامت کے طور پر آتا ہے، اور ہر رات کے بعد دن کو طلوع ہونا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں اور بھائیوں اور مظلوم ریاست جموں کشمیر کے مظلوم باشندوں کو بھی انشاءاللہ تعالی بہت جلد آزادی کا جو سورج اور آزادی کا دن جو ہے وہ ضرور طلوع ہوگا، بشرطے کہ ہم اپنی جدوجہد کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑے رہے، ان شہداء کے ساتھ، ان غازیوں کے ساتھ، ان اسیروں کے ساتھ جو آج بھی ہندوستان کی مختلف جیلوں میں آزادی کی آواز بلند کرنے کے جرم کی پاداش میں عمر قید کی سزائیں کاٹ رہے ہیں، جن کو پھانسیوں کی سزاؤں کا سامنا ہے، جن کے اوپر غیر انسانی اور غیر قانونی اور جھوٹے مقدمے چلائے جا رہے ہیں صرف آزادی کی پاداش میں۔ یاسین ملک جیسے لیڈر کے اوپر کہ یہ وہی انڈیا ہے، یہ وہی ہندوستان ہے جو 1994 میں یاسین ملک سے بھیک مانگ رہا تھا کہ یہاں پر سیاسی آوازوں کو جگہ دینے کے لیے ہماری مدد کرو، کشمیری سیاسی آواز بلند کرے، کشمیری بندوق سے پیچھے ہٹے، کشمیری جو ہے وہ ملیٹنسی کو ترک کر کے جمہوری اور سیاسی آواز جو ہے وہ بلند کرے۔ تو ہندوستان کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے، ہندوستان کی جو انٹیلیجنسیا ہے، اور ان کی سرپرستی میں یورپین یونین کے لوگ اور امریکہ اور برطانیہ سے آئے ہوئے مندوبین جو ہے وہ یاسین ملک سے بھیک مانگ رہے تھے امن کی، اور یاسین ملک کو کہہ رہے تھے کہ آپ باہر نکلو اور آپ قوم کے لیے یہ پیغام جاری کرو کہ وہ سیاسی راستہ اپنائے۔ اور اسی یاسین ملک پر آج 30 سال گزرنے کے بعد
وہی 1990 والے جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات چلا کر آج انڈیا اس کو عطاب کا نشانہ بنا رہا ہے۔ 1994 میں انڈیا یاسین ملک سے معاہدہ کرتا ہے کہ آپ باہر آؤ اور ہم آپ کے لیے یہاں پر سپیس رکھیں گے، پولیٹیکل سپیس رکھیں گے، آپ عسکریت کو جو ہے وہ ایک سائیڈ پہ رکھو اور جتنے بھی اس طرح کے بے بنیاد مقدمات ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے۔ اور اس کے بعد ہم یہ سوال پوچھنے میں حق بجانب ہیں عالمی برادری سے بھی اور ہندوستان کی جو اس وقت حکومت ہے اس سے، اور جو ہندوستان کی جو یہ کانگریس اور کمیونسٹ پارٹیاں ہیں جو سیکولرزم کی اور وہاں کی ڈائیورسٹی کی جو ہے وہ علمبردار بنی ہوئی ہے اور کہتی ہے کہ مودی کا انڈیا جو ہے وہ انڈیا نہیں ہے اور انڈیا کا اصل چہرہ کوئی اور ہے۔ آج ہم ان سے یہ سوال پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ 30 سال کے بعد وہ یاسین ملک جس کے ساتھ منموہن سنگھ نے مذاکرات کیے، جس کے ساتھ جو ہے وہ دیو گوڈا نے مذاکرات کیے، جس کے ساتھ واجپائی نے مذاکرات کیے، انڈیا کے 6 پرائم منسٹرز اس 1994 کے واقعات کے بعد جو ہے وہ یاسین ملک سے مذاکرات کرتے رہے، جس کو ویزا دے کر امریکہ میں بھیجا گیا، جس کو ویزے دے کر پاکستان میں بھیجا گیا کہ وہاں بھی جا کے بات کریں تاکہ یہ جو ہے وہ یہاں پہ ایک امن قائم ہو اور جمہوری آوازوں کو جب سپیس ملے گی تو انڈیا آج اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ آج ہم یہ سوال ان دانشوروں سے، اس انٹیلیجنسیا سے، اس خاموش اکثریت سے جو مودی کے ظلم اور بربریت اور اس کے ہندوتا کے ایجنڈے کے آگے بولنے سے قاصر ہے، ان کے سامنے ہم یہ سوال رکھتے ہیں کہ آج جب یاسین ملک کو وہاں پر دہلی کی تہاڑ جیل میں عطاب کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جب اس کو پھانسی پہ لٹکانے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، جب اس کو جعلی مقدمات میں عمر قید کی سزائیں سنائی جا رہی ہیں، تو آج وہ یاسین ملک کے دوست، اس کے دوست نما وہ جو انٹیلیجنسیا ہے، وہ جو انٹرلاکیوٹرز ہیں، وہ جو بیک چینل ڈپلومیسی والے ہیں، وہ آج کہاں ہیں؟ وہ آج یاسین ملک جس نے ان کی آواز پہ آواز ملائی تھی، آج وہ یاسین ملک وہاں جیل پہ سڑا ہے اور وہ نہیں وہاں سے باہر نکل رہے ہیں، وہ نہیں بول رہے ہیں یاسین ملک کے حق میں۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آر پار جو ریاست جموں کشمیر کے شہری ہیں، جموں کے شہری، گلگت کے شہری، لداخ کے شہری، کرگل کے شہری، بلتستان کے شہری، یہاں پہ پی او کے شہری، یہ جتنے لوگ ہیں یہ اپنے حقوق کے لیے اور اپنی آزادی کے لیے آواز بلند کریں۔ اس آواز میں بہت بڑی طاقت ہے۔ مجھے یہاں سے قبل یہاں تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ بہت سارے دوستوں نے یہ گفتگو کی کہ یہ جو بلوچستان سے خواتین کا ایک قافلہ آیا، آپ سارے جانتے ہیں، آپ باشعور لوگ ہیں، آپ میڈیا کے ساتھ ابلاغ کے ساتھ ٹچ رہتے ہیں کہ بلوچیوں پہ پاکستانی اسٹیٹ کا جبر جو ہے اس کو سامنے لانا ممکن نہیں تھا۔ کوئی پاکستانی صحافی، کوئی دانشور، کوئی میڈیا چینل، کوئی سیاستدان بلوچیوں کی آواز کو اٹھانے کے لیے، ان کے ساتھ لبیک کہنے کے لیے ماسوائے اکا دکا لوگوں کو چھوڑ کر تیار نہیں تھا۔ بلوچیوں نے بندوق اٹھائی، بلوچیوں نے گوریلا جنگ لڑی اور ایک عرصے سے لڑ رہے ہیں۔ کوئی گزشتہ 70 سال سے بلوچی جو ہے وہ پاکستانی اسٹیٹ کے خلاف اپنے حقوق کے لیے بندوق اٹھا کر لڑ رہے ہیں۔ اس بندوق کو اتنی پذیرائی نہیں مل سکی جتنی 200-250 عورتوں اور بچوں کے ایک سیاسی مارچ کو پذیرائی ملی، اور تمام تر کوششوں کے باوجود، تمام تر ریاستی جبر و تشدد کے باوجود وہ 200 عورتیں جو ہیں وہ اسلام آباد میں 1 مہینے سے زیادہ بیٹھی رہی، وہ تربت سے چلی اور 62 دن میں پاکستانی ریاست کے چہرے سے نقاب اتار کے اس کو چیتھڑے کر دیا، اس کو ننگا کر دیا، اس کو بے نقاب کیا۔ پاکستانی ایجنسیاں وہاں پر ان کے اس چھوٹے سے عورتوں کے کیمپ کے سامنے اس کی طاقت کو برداشت نہیں کر سکی، وہاں گنڈے لا کے اور گنڈے اکٹھے کر کے وہاں پہ ایک اور کیمپ سجایا گیا، شہداء کا کیمپ اور یہ اور وہ۔ اور ان سے جب لوگوں نے پوچھا کہ تمہارا مطالبہ کیا ہے، تم کس کے خلاف یہاں پر جو ہے وہ آ کے کیمپ لگا کے بیٹھ گئے ہو، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ایک نوسر باز یہاں راولا کوٹ کا، علی سوجل کا اور ڈاکٹر عرفان، وہ وہاں پہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ میں بلوچی ہوں اور ہم یہاں پر جو ہے بلوچستان کے شہداء بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے
ان کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں تھا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ بلوچستان کے جغرافیہ سے واقف نہیں تھے۔ تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس عورت نے اور اس کے ساتھ وہ جو نوجوان لڑکیاں تھیں اور ان کے کچھ لڑکے تھے، انہوں نے ایک پرامن جدوجہد کے ذریعے اپنی قوم کا مسئلہ پوری دنیا کے سامنے ایسے انداز میں رکھا کہ کشمیر کا بچہ بچہ بھی ان کی ویڈیوز شیئر کر رہا ہے، ان کو دیکھ رہا ہے، ان کو سن رہا ہے۔ سندھی سن رہے ہیں، پشتون سن رہے ہیں، پنجابی سن رہے ہیں، پوری دنیا سن رہی ہے، پورا میڈیا سن رہا ہے۔ تمام بلیک آؤٹ کے باوجود، تمام خاردار تارے لگا کر ان کو محصور کرنے کے باوجود ان کی آواز کوئی نہیں روک سکا۔ تو کشمیریوں کی جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، جو برطانیہ میں 15 لاکھ ہیں، جو یورپ میں ہیں، جو مڈل ایسٹ میں، جو امریکہ میں ہیں، جو اسکینڈینیویا میں ہیں، ان کی آواز کوئی کیسے دبا سکتا ہے؟ ان کی آواز کوئی کیسے روک سکتا ہے؟ کوئی حکومت، کوئی ملک کیسے روک سکتا ہے؟ وہ آواز اگر رکی ہوئی ہے تو وہ ہماری اپنی وجہ سے رکی ہوئی ہے۔ وہ آواز اگر رکی ہوئی ہے تو ہمارے دلالوں کی وجہ سے رکی ہوئی ہے، ہمارے مخبروں کی وجہ سے رکی ہوئی ہے، ہمارے سہولت کاروں کی وجہ سے رکی ہوئی ہے، جو آج تک کشمیر کے مسئلے کو، ریاست جموں کشمیر کے مسئلے کو یہاں کے لوگوں کی قومی آزادی کا مسئلہ بنا کر نہیں پیش کر سکے اور نہ کرنے دیتے ہیں۔ وہ آج بھی گلی محلے میں پھر کر یہاں پر لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم 5 فروری کو یوم یکجہتی منائیں گے۔ کس کے ساتھ یوم یکجہتی بناؤ گے؟ یہ کون سے کشمیری تنظیم نے، کون سے کشمیری لیڈر نے اس دن کا اعلان کیا ہے؟ شیخ عبداللہ نے کیا، ابراہیم خان نے کیا، قیوم خان نے کیا، سکندر حیات نے کیا، یا کس نے کیا؟ کون سے کشمیری نے یہ 5 فروری والا یہ معاملہ جو ہے وہ لایا؟ یہ پاکستان نے لایا۔ ایک قابض ملک پاکستان کی ایک جماعت جو یہاں پر بھی، افغانستان میں بھی اور دنیا کے بہت سارے ملکوں میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث رہی، اور جس نے ہر تحریک آزادی کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، چاہے وہ بنگالیوں کی ہو، چاہے وہ پاکستانیوں کی ہو۔ قائد اعظم کو کافر اعظم قرار دینے والے محمد علی جناح کو وہ یہی جماعت تھی، اور مقبول بٹ کی مقبولیت سے خائف ہو کر، اس کے نظریے سے خائف ہو کر، جب 1990 میں پوری قوم جو ہے وہ آزادی کا نعرہ لگا رہی تھی، تو جماعت اسلامی نے اپنی ڈگڈگی وہاں پہ لا کے بجائی کہ 5 فروری کو وہ یوم یکجہتی کشمیر بنائیں گے۔ تو ہم تو کشمیری ہیں، مظفر آباد والا کشمیری ہے، جموں کشمیر کا باشندہ ہے، گلگت والا جموں کشمیر کا باشندہ ہے، اور یہاں اس پار جموں کشمیر کے باشندے ہیں۔ اگر آپ کو یکجہتی بنانی تھی تو آپ کراچی میں، اسلام آباد میں، لاہور میں، پنڈی میں کہیں بناؤ، اور بتاؤ لوگوں کو کہ تم کشمیریوں کو جو یکجہتی بنا رہے ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر ہمارا ہے۔ اس یکجہتی کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم کھائیں گے، یہ انڈیا کو نہیں کھانے دیں گے، کشمیریوں کو ہم کھائیں گے، ان کے دریاؤں کو ہم کھائیں گے، ان کے جنگلوں کو ہم کھائیں گے، ان کے پانی کو ہم کھائیں گے، ان کے زر مبادلہ کو ہم کھائیں گے، ان کے بچوں کو ہم کھائیں گے، لیکن آزادی نہیں دیں گے۔ یہ کون سی یکجہتی ہے؟ یہ کون سی یکجہتی؟ یکجہتی تو یہ ہوتی ہے پوری دنیا فلسطین کے ساتھ کھڑی ہو گئی، پوری دنیا، گورے کھڑے ہو گئے، اتنے مسلمان نہیں کھڑے ہوئے جتنے انگریز اور عیسائی کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کہا فلسطینیوں کو آزادی دو۔ اردن نے کہا آزادی دو، ایران نے کہا آزادی دو، افغانستان نے کہا آزادی دو، انڈیا نے کہا آزادی دو، خود پاکستان نے کہا آزادی دو، برطانیہ نے کہا، ہر ملک نے کہا آزادی دو۔ یہ ہے یکجہتی، اس کو یکجہتی کہتے ہیں۔ We stand with Palestinian people، ہم فلسطینی لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، غزہ کا محاصرہ ختم کرو اور فلسطین، آزاد فلسطینی ریاست کا حق تسلیم کرو۔ یہ یکجہتی ہے۔ یہ یکجہتی نہیں ہے کشمیر ہمارا ہے، ہماری شہرگ ہے، یہ دریا ہمارے ہیں،